ملاقات حج کے موقع پر امام اعظم ابو حنیفہ سے ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے آپ اپنی قیاس سے عقل سے کچھ باتیں کر دیتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں. آپ نے کہا علی جان میں عقل سے بات کرتا ہوں, میرا آپ سے سوال ہے مرد طاقتور ہے یا عورت؟ مرد طاقتور ہے یا عورت؟ تو کہا مرد طاقتور ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ کہنے لگے قرآن میں عورت کی وراثت کا حصہ آدھا بیان کیا گیا ہے. عورت کی وراثت کا حصہ آدھا بیان. اگر میں اپنی عقل سے سوچ کے مسئلہ بتاؤں تو کہوں بھائی مرد تو بڑے کمانے والے ہیں, مرد کو آدھا دیا جائے عورتوں کو ڈبل دے دیا جائے. لیکن قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ عورتوں کا آدھا. اس سے وہ بات بھی سمجھ لیں سارے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں عورتوں کا 4 آنے ہوتا ہے. یہ 4 آنے وہ کوئی 4 آنے نہیں ہے بھائی, 8 آنے. آج باز کی نسل تو یہ 8 آنے بھی نہیں سمجھیں گے, 4 آنے 8 آنے کس نے دیکھو گا. آج بچوں کو یہ معلوم نہیں ہے. بس یہ سمجھ لیں جتنا بیٹے کو ملے گا اس آدھا بیٹی کو ملے گا. 1 لاکھ اگر بیٹے کے حصے میں آ رہا ہے تو 50,000 بیٹی کے حصے میں آنا ضروری ہے. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے امام ابو حنیفہ نے کہا اگر میں اپنی عقل سے ہی مسئلہ بیان کرتا تو پھر کہتا کہ عورت کو ڈبل دیا جائے, مرد کو آدھا دیا جائے, مرد کمائی کر کے خود اور آگے ترقی کر لے گا. لیکن قرآن نے جب بیان کر دیا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, اللہ نے بیان فرما دیا کہ میں تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہوں, عورت کا مرد کا 2 بیٹیوں کے برابر حصہ, یعنی 1 بیٹی کو مرد سے آدھا نصف یہ ملے گا. کہ میں عقل سے نہیں بیان کرتا. پھر ایک اور مسئلہ کا علی جان نماز افضل ہے یا روزہ؟ سارے فرض ہیں, نماز بھی فرض ہے, روزہ بھی فرض ہے, لیکن عبادات میں سب سے مقدم نماز ہے. تو امام جعفر صادق کہنے لگے نماز زیادہ ہے اہمیت والی. آپ نے کہا کہ اگر میں اپنی عقل سے مسئلہ بیان کرتا تو مہینے کے کچھ دن عورتوں کے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی, لیکن حدیث یہ بیان کرتی ہے کہ عورتوں کو ان دنوں کی نمازیں معاف, اور رمضان کے روزے اگر چھوٹیں گے تو ان کی قضا کرنی ہوگی. ان کی کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ لگتا بڑی مشکل باتیں کر رہا ہوں, ایسا تو نہیں. کہا کہ اگر نماز اس کو ہم کہتے ہیں اہمیت اور افضل ہے, اور حدیث کہہ رہی ہے عورت کو ان دنوں میں نمازیں معاف ہیں, اور رمضان میں جب یہ دن آئے تو عورت روزے قضا کرے گی. کہا اگر میں عقل سے ہی بیان کرتا مسئلہ تو میں یہ کہتا روزے معاف ہیں نمازوں کی قضا کرے, روزے معاف ہیں نمازوں کی قضا کرے. تو میں نے اپنی عقل کو سامنے نہیں رکھا, مصطفیٰ کے فرمان کو سامنے رکھا ہوا ہے. تو میں عقل سے کہاں سے مسئلے بیان کر رہا ہوں. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے اور امام ابو حنیفہ کی پیشانی کو چوم لیا گیا, اور پیشانی کو چوما, اپنی شاگردی میں رکھا ہے. 2 سال تک امام جعفر صادق کے پاس ہمارے امام ابو حنیفہ رہے ہیں, اور خود امام ابو حنیفہ کہتے ہیں جو امام جعفر صادق سے میں نے سیکھا ہے, کہا یہ سارا علم کا فیضان ہے تو یہ ادھر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے